السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آیت مقدسہ نمبر 74 سورۃ الانفال، اور ویسے تو یہ پورا رکوع اسی کے متعلق ہے، لیکن ہم صرف ریفرنس گزارش کر رہے ہیں۔ اور آج ایک دوسری آیت کریمہ بھی پڑھی گئی ہے جو سورۃ الفتح کی ہے اور آخری آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی جماعت کا تعارف کروایا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ جماعت کے داخلی نظام میں ایک دوسرے کے ہمدرد، رحم دل، قربانیاں دینے والے، لیکن جب جماعت تیار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں کفار اور ظالم اور مشرکوں کے مقابلے میں جاتی ہے تو اشداء علی الکفار، وہ بڑی سخت جماعت ہے، یعنی میدان سے بھاگتی نہیں، حملے کرتی ہے، یا وہ غازی بنتے ہیں یا وہ شہید ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، بڑی آیات ہیں اس پر۔ ہم صرف یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں پہنچنے کے بعد انصار اور مہاجرین کی سچی جماعت تیار کرتے ہیں، جماعت صحابہ۔ اس سچی جماعت کے ذریعے سے آپ اگلے اقدامات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ مدینۃ المنورہ کو ریاست بنایا جائے، ایک سیاسی نظام قائم کیا جائے، ایک معاشی نظام قائم کیا جائے، ایک سماج اور معاشرہ تشکیل دیا جائے تاکہ دنیا کے سامنے ایک ماڈل پیش کیا جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، جو بیت اللہ کے وارث ہیں، جانشین ہیں، انبیاء کے جانشین ہیں، آخر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کرنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک سچی جماعت کے ذریعے سے اللہ کی ریٹ کو قائم کر کے ایک ماڈل ریاست دنیا کے سامنے پیش کی جائے، اور پھر اس کو بنیاد بنا کر آپ بین الاقوامی سطح پر انقلابات لانا چاہتے ہیں، تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، انسانوں کو غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں، انسانوں کو ظلم سے نکالنا چاہتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا ہے، آپ وما ارسلناک الا کافۃ للناس ہیں، پوری انسانیت کے نبی ہیں۔ لیکن پہلے کو مرکز تو بنائیں، تو سب سے پہلے آپ نے ریاست مدینہ تشکیل کی، اور ابو جہل کے مقابلے کے بعد یہ ڈکلیئر ہو گیا کہ اب مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست ہے۔ آپ ایک قومی انقلاب کی بنیاد رکھ چکے ہیں۔ میرے عزیزو،
اب اس کی آگے مزید تفصیلات ہیں، لیکن ہم مختصر آگے بڑھتے ہوئے تھوڑے سے اشاروں کے ساتھ اس بات کو مکمل کرتے ہیں۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا ہے، اگلے سال سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا ہے۔ اب ماشاءاللہ عمرے والے حجاج کرام احد پہاڑ پہ جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں، شہدائے احد کو دیکھتے ہیں، بڑی عقیدت کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن احد پہاڑ کا تعلق تو جنگ کے ساتھ ہے، غزوہ کے ساتھ ہے۔ اور میرے عزیزو، جس مدینہ شہر میں ہم حاضر ہوئے ہیں رسول اللہ کے در پر اور سلام پیش کر رہے ہیں، کبھی وہاں کھڑے ہو کہ یہ تو دیکھو، سوچو ذرا، غور تو کرو سلام کے وقت کہ یہ وہ ہستی ہے جو احد پہاڑ پہ جا کے جنگ کر رہی ہے۔ غزوہ احد ہوا، اس کی تفصیلات ہیں۔ سن 3 ہجری میں، اگلے سال 4 اور پھر 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، جس کا معنی ہے تمام جماعتیں جو دشمن کی جماعتیں ہیں، مخالفین، وہ اپنا ایک قومی اتحاد بنا لیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ریاست مدینہ جو تشکیل پاتی ہے اس کو برداشت نہیں کرتے، حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ بڑی تفصیلات ہیں غزوہ احزاب کی۔ سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ رب العزت نے اسپیشل سورہ مبارکہ کا عنوان ہی احزاب رکھ دیا، اور بڑی لمبی وہاں بحثیں ہیں۔ کچھ میرے خیال میں ہم دروس میں عرض کر چکے ہیں، سورۃ الاحزاب ہماری ہو چکی ہے، اور کچھ اور جگہوں پر بھی آئیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اس غزوہ احزاب کے موقع پر اس کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ خندق کھودی گئی۔ اب جہاں خندق کھودی گئی تھی وہاں پر مساجد بنی ہوئی ہیں، اور لوگ جاتے ہیں عقیدت کے لیے، 2 نفل رکعتیں پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ اور غزوہ خندق یا احزاب مستقل غزوہ ہوا جو 1 مہینے تک جاری رہی جنگ، اور پھر اللہ نے مدد فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت صحابہ کو فتح عطا فرمائی۔ اسی جنگ میں یہود نے آپ سے منافقت کی، منافقین اندر اور بھی موجود تھے جنہوں نے آپ کو پریشان کیا۔ چنانچہ غزوہ خندق سن 5 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال سن 6 ہجری میں آپ کو ایک خواب آیا، اور خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں۔ میرے عزیزو ذرا توجہ رکھنا، حضور اب اس اللہ کے گھر کی کتنی عظمت ہے آپ کے دل میں ہم تصور نہیں کر سکتے، کتنا کنیکشن ہے اللہ کے گھر کے ساتھ۔ خواب آیا، اور نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، اور یہ اعلان باہر کے مضافات میں بھی گیا کہ سب تیار ہو جائیں، ہم اللہ کے گھر جائیں گے۔ عمرے کی نیت سے سن 6 ہجری میں تقریباً 1400 صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ کی قیادت میں، وہ اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ مکہ المکرمہ سے پہلے حدیبیہ ایک جگہ ہے، وہاں آپ پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں، بس میں اشارے عرض کر رہا ہوں۔ پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سفیر بنا کر بھیجتے ہیں تاکہ وہاں پر مذاکرات کر لیں اور ان کو یقین دلا دیں۔ کفار مکہ کو پتہ تو چل چکا تھا کہ آپ آ رہے ہیں۔ آپ نے تلواریں اپنی نیاموں میں رکھی ہوئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹکراؤ سے بچنے کے لیے
یہ چاہتے ہیں کہ کچھ مذاکرات ہو جائیں، ماحول بن جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، وہ وہاں پہ مذاکرات کرتے ہیں کہ ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے عمرے کی اجازت نہیں دی۔ حضرت عثمان سے کہا کہ آپ کر لیں، آپ آئے ہوئے ہیں، طواف کر لیں بیت اللہ شریف کا۔ حضرت عثمان نے فرمایا، او بھائیو، میں تو نبی علیہ السلام کے سفیر کے طور پہ آیا ہوں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ اپنے لیڈر، اپنے قائد، اپنے محبوب قائد کے حکم پر ان کا نمائندہ بن کے آیا ہوں۔ اسی دوران کچھ ٹائم لگ گیا اور ایک خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور مشورہ کیا، فیصلہ کیا کہ ہمارا سفیر عثمان وہ قتل ہو گیا ہے، اب ہم عثمان کی شہادت کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ ہمارا لڑنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، حملے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، ہم تو اللہ کے گھر کی عظمت کی خاطر عمرے کے لیے آئے، اس کا طواف کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ جو کام انہوں نے کیا ہے، ایک سفیر کا قتل، یہ تو بہت بڑا قتل ہوتا ہے، ایک ریاست کو چیلنج کرنا ہوتا ہے، لہذا ہم ان کے اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ تو آپ نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، بیعت موت بھی کہتے ہیں۔ اس مکمل بیعت کا سورۃ الفتح میں ذکر ہے، جس کا یقیناً مطالعہ کرنا چاہیے۔ ابھی یہ بیعت مکمل ہوئی، تیاری ہو رہی ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں، اور پتہ یہ چلا کہ آپ کے لیٹ ہونے کی وجہ اصل میں وہاں کے مذاکرات اور ماحول کے حوالے سے گفتگو جاری تھی، اور اہل مکہ اس پر تیار ہیں کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، وہ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالات دیکھے تو فرمایا کہ اگر وہ صلح کرنا چاہتے ہیں تو ہم تو ہے ہی صلح جو، ہم کو لڑنا تو نہیں چاہتے، لہذا ہم بھی ان سے صلح کریں گے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک معاہدہ ہوا جس کو صلح نامہ حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے کی شرطیں اور باقی تفصیلات یقیناً ڈسکشن والی ہیں، لیکن آپ توجہ جس پہ ہم رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد میں یہ صلح حدیبیہ بھی اہم ہے۔ اس صلح کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا کہ آپ عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے، اس کو قبول کر لیا گیا، اگلے سال عمرہ کریں گے۔ اور بھی شرائط تھی جو وہاں طے ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ انشاءاللہ العظیم اگلی گفتگو کل کے درس میں کریں گے۔ اللہ رب العزت یہ جتنے مراحل ہم اسوہ حسنہ کے سن رہے ہیں، ان کو سمجھنے کی اور پھر ہمارے قلب میں اللہ ان کی جگہ عطا فرمائے۔ ان جگہوں پہ جب جائیں ہم تو وہ کم از کم مختصر تاریخ ہمارے ذہن میں موجود ہو، جو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد و جہد کی تاریخ۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔